آج کی نشست میں ہم کرکٹ کے حوالے سے ایک کہانی پر بات کریں گے۔ اپنے کرکٹ اسپورٹ فکسنگ کی کہانیاں سنی ہے، تو یہ اسپورٹ فکسنگ کی کہانی ہے۔ ایک دردناک کہانی ہے، ایک نوجوان کی جذبات سے کھیلنے کی کہانی ہے۔ ایک نوجوان جو کرکٹ کے لیے جو شوق رکھتے ہیں، وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا کیا معاملات بنتے ہیں، وہ بڑا کرکٹر بن جاتا ہے، پھر کیا معاملات بنتے ہیں اور کیسے اسپورٹ فکسنگ کی جاتی ہے۔ تو ایک بڑی لمبی دردناک یہ کہانی ہے۔ یہ ایک طرح کی ٹیلی فلم ہے۔ تو ٹیلی فلم کے لیے میں نے لکھی تھی، لیکن اس کے اوپر ہم فیچر فلم بھی بن سکتی ہے اگر وہ بنانا چاہیں، سیریل وغیرہ، تو یہ بھی بن سکتے۔ کہانی کو ہم آگے پیچھے لمبا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے اس پہ اختیار میں ہوتا ہے۔ کہانی کے اندر کچھ کردار اور چیزیں اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں تو کہانی ایک اس میں بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کے 3 کردار ہیں جو بڑے نمایاں ہیں اس میں۔ تو مین جو کردار ہے اس کا وہ ہے سکندر، جو یہ 22 سے 24 سال کی عمر ہے، کرکٹ پلیئر ہے، اسمارٹ ہے اور شریف النفس ہے۔ دوسرا کردار ہے علیمہ کے نام سے ایک لڑکی ہے 20-22 سال کی۔ سکندر سے اس کی محبت ہے، افیئر ہے، ان کا محبت چل رہی ہے، پاکیزہ محبت۔ اور لڑکی خوبصورت ہے، یہ بھی ذہین اور خوبصورت۔ اور تیسرا کردار ہے اصلاح زئی۔ 50 سال کی عمر کا ایک شخص ہے، یہ علیمہ کا والد ہے۔ علیمہ جو خوبصورت لڑکی ہے، سکندر سے جو محبت کرتی ہے، وہ علیمہ کا والد ہے۔ اور یہ اسپورٹ فکسر ہے۔ اسپورٹ فکسر یعنی کرکٹ کے اندر وہ اسپورٹ فکسنگ کرواتا ہے، اور کتنی خفیہ طریقے سے یہ کام ہوتا ہے اور کیا ان کے اندر یہ سب معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کہانی کا وہ حصہ ہے۔ تو یہ اس کہانی کا میں آپ کو سائنوپسس سناؤں گا۔ سائنوپسس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ سائنوپسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہانی کا خلاصہ، جیسا کہتے ہیں نا، ہم ون لائنر بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں ون لائنر کہہ گیا، ون لائنر بھیج دیجیے۔ وہ 1 سے 1.5 پیج کا ہوتا ہے ون لائنر، لیکن تھوڑا سا کہانی کو ہم اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تو وہ 2-3 پیج 4 پیج میں وہ آ جاتی ہے لکھنے میں۔ تو اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں کہانی کو۔ تو یہ کہانی ہے سکندر کی، جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ یہ پہلا بیٹا ہے اس گھر کا، تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں، یعنی بڑا لڑکا ہے تو بڑے لڑکے پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سکندر کو کرکٹ کھیلنے کا جنون سوار رہتا ہے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر صرف اتوار کے دن یہ شوق پورا کر پا رہا ہے۔ یعنی وہ مجبور ہے، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے اسے کچھ کمانا بھی پڑ رہا ہے، تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے وہ۔ تو تعلیم اور یہ جاب کے ساتھ وہ اپنا شوق کیسے پورا کرے، تو اس کے پاس صرف اتوار کا دن بچتا ہے۔ تو اتوار کے دن وہ یہ اپنا شوق پورا کرتا ہے۔ والد اس کا بیمار ہے، اللہ رحم فرمائے۔ والدہ اور 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی چھوٹے ہیں۔ یعنی اس کے مطلب والد بیمار ہے، والدہ ہے، پھر 2 بہنیں ہیں چھوٹی، 2 بھائی چھوٹے ہیں۔ والدہ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہے، جس میں بہنیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ جس بہنیں اس کی صرف یہی ایک آمدنی کا ذریعہ ہے۔ والد بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر بھی گھر کے باہر بچوں کی چیزوں کا اسٹور لگاتا ہے۔ یعنی بیمار رہتا ہے پھر بھی وہ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا اس نے وہ ٹھیلا لگایا ہوا اسٹور چیزوں کا، بچوں کا۔ سکندر میٹرک کے بعد ایک جگہ جاب کر لیتا ہے، یوں وہ پورے ہفتے مصروف رہتا ہے، پرائیویٹ پڑھائی کر رہا ہے اور اتوار کے روز کرکٹ کھیلتا رہتا ہے۔ یعنی اب وہ جو کرکٹ کھیلتا ہے وہ اتوار کے روز کھیلتا ہے، کیونکہ اس میں بنا کہ وہ میٹرک کے بعد اب یہ فرسٹ ایئر میں آ گیا ہے، اور تو ایک جگہ جاب بھی کرتا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پارٹ ٹائم اپنا ایوننگ کلاسز لے رہا ہے، اور وہ اتوار کے روز اپنا کرکٹ کا شوق پورا کرتا ہے۔
تو یہ کہانی سکندر کی اس طرح کی یہاں سے یہ ہوئی. اب ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ یہ کرکٹ اسٹوری نمبر 2 میں. تو یہاں ایک گزارش کر دوں کہ میں اب تک جتنی بھی یہ اپنا کہانیاں میں اپنی پیش کر سکتا ہوں، میں نے تقریباً اس چینل رائٹر امین رانا کو آج 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے. 31 تاریخ ہے. تو یہ 31 تاریخ کو یہ چینل ہمارا، میں نے 31 دسمبر 2019 کو شروع کی تھی. پہلی ویڈیو میں نے اس میں ڈالی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میری ویڈیو تک 122 ہو گئی اور آج کی ویڈیو ملا کے یہ 123 ویڈیو ہو جائے گی. تو اب میں روز کی انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ویڈیو آپ کو ضرور ہو، جو 5 7 8 منٹ 10 منٹ، بہت زیادہ ہو تو 12 منٹ تک کی یہ جائے گی. تو روز کی ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں یہ پیش کرتا رہوں گا. تو کچھ مصروفیت بھی تو میری بڑھ رہی ہے، تو کام کی وجہ سے جو میں اپنا لکھنے کا کام ہے میرا، وہ اس میں پورا 1 مہینہ مہینے کی تیاریوں میں اس میں لگا تھا. اب سیٹنگ اللہ کا شکر بن گئی. تو بھی میرے پاس بہت کہانیاں ہیں، بہت چیزیں ہیں آپ کو سنانے کے لیے، اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو یہ چینل تو جس طرح بھی چھوٹا موٹا آگے پیچھے چل رہا ہے چلتا رہے گا. تو ساتھ میں مجھے اپنے دوسرے کاموں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں کوئی جاب وغیرہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہیں لکھنے کا ہی کام کرتا ہوں. تو مجھے لکھنے کا کچھ کام میرا وہ مجھے کرنا ہے، تو مجھے وہ کرنا ہے. تو اس وقت میں کچھ انگلش موویز کے چیزیں میں نے جمع کی ہوئی ہیں، تو ان پہ مجھے کچھ کام کرنا ہے. تو اسی طرح میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو انشاءاللہ اب سے روزانہ، یعنی آج سے ایک ویڈیو، ابھی بھی ایک ویڈیو ہے، تو روزانہ ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. تو انشاءاللہ نمبر 2 تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ